السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ الحمدللہ ہم نے سوالات اور ان کے جوابات کے کل 28 سلسلے مکمل کر لیے ہیں۔ آج کے سلسلہ نمبر 29 میں آپ تمام حضرات کا استقبال کیا جاتا ہے، اور ہمارے جو بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے سوالات کیے ہیں، ان تمام سوالات میں سے جن کے جوابات ہم دے سکتے ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات کی ہے ناہید غزالہ نے، کہتی ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحریر کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ بہت اچھی طرح ویڈیو کے ذریعے ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آپ کا بہترین گمان ہے کہ ہم اچھی طرح بات بیان کرتے ہیں، اپنے موقف کو اچھی طرح رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گمان کے مطابق ہماری باتوں کو بنا دے۔ آگے تحریر کرتے ہیں، پر میری پریشانی کمپلیٹلی حل نہیں ہوئی ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ فرض غسل میں ناک میں کیا 3 مرتبہ پانی ڈالنا چاہیے اور کتنا ڈالنا چاہیے؟ فرض غسل میں یعنی آپ جنابت کا غسل کر رہے ہوں یا پھر حیض اور نفاس سے پاک ہونے کے بعد جو غسل کر رہے ہوں، اس غسل میں ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا فرض نہیں ہے۔ 3 مرتبہ ڈالنا سنت ہے، 1 مرتبہ ڈالنا فرض ہے، اور 1 مرتبہ بھی جو پانی ڈالو گے وہ ناک کی جو نرم والی ہڈی ہوتی ہے وہاں تک پانی آپ کو ڈالنا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے پٹھان مصدق خان قلم نوری نے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، مسجد میں پلاسٹک کی جو ٹوپیاں رکھی ہوتی ہے انہیں پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جس وقت ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، جو شاہی دربار ہے، عظیم الشان دربار ہے۔ اس لیے نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے کپڑے پہنیں اور ایسی ٹوپیوں کا استعمال کریں جو شان و شوکت والی ہو۔ آپ کو خود پتا ہے کہ جو مسجد میں پلاسٹک وغیرہ کی ٹوپیاں ہوتی ہے، ایک تو وہ بہت زیادہ بوسیدہ ہوتی ہیں، ان کے اوپر میل کچیل جمع ہوتا ہے۔ وہ ٹوپیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں پہن کر آپ بازاروں میں نہیں جا سکتے، آفیسز میں نہیں جا سکتے، سفر میں ان ٹوپیوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ گویا کہ ایک طور پر آپ ان ٹوپیوں کو ہلکی ٹوپیاں محسوس کرتے ہیں۔ تو نماز کی ادائیگی کے لیے ایسی ہلکی کوالٹی کی ٹوپیوں کا استعمال کرنا بہتر نہیں ہے۔ اگرچہ کہ آپ نے اگر وہ ٹوپی پہن لی اور نماز ادا کر لی تو آپ کی نماز بالکل صحیح ہو جاتی ہے، درست ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے، لیکن ایسے ہلکے کپڑے اور ہلکی ٹوپیوں کا استعمال کر کے نماز کی ادائیگی بہتر نہیں ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک مخصوص ٹوپی آپ نماز کے لیے رکھیں، ہمیشہ اس کی صفائی کا خیال کرتے رہیے، اس کو دھوتے رہیے اور پاک صاف ستھری رکھیے، اور اسی ٹوپی کو آپ استعمال کریں۔ اگلا سوال کرتے ہیں انور خان صاحب، کہتے ہیں کہ حاجت ہونے کے بعد اتنی جگہ کو صاف کرنے کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنے کے بعد اذان دینا صحیح ہے یا پھر غسل کرنا ضروری ہے؟ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں ہم اذان دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ تو اس کے بارے میں صاف بات یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں یعنی جس وقت آپ کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہو، ایسی صورت میں بنا غسل کے اذان دینا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر اذان دینی ہے تو ضروری ہے آپ کے لیے کہ اچھی طرح غسل کر لے، اس کے بعد ہی اذان دے۔ صرف کلی وغیرہ کر کر اذان دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ اذان کے پہلے آپ کو غسل کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر آپ نے اذان دی بھی دی تو پھر اذان ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی۔ ایسی اذان کو لوٹانا سنت ہے، مستحب ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں عرشی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اسلام میں میوزک حرام ہے تو کیا ہم سیریل وغیرہ دیکھ سکتے ہیں
کیونکہ اس میں میوزک ہوتا ہے، لیکن ہمارا ارادہ نہیں ہوتا ہے میوزک سننے کا، صرف ہم سیریل وغیرہ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے جو بھی سیریل ہوتی ہے، مووی ہوتی ہے، فلم وغیرہ ہوتی ہے، جس کو دیکھنا شرعی اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں میں نامحرموں کی بھیڑ ہوتی ہے، جن کو دیکھنا گناہ والی بات ہے اور وقت کو برباد کرنا بھی ہے۔ اس لیے کوئی بھی فلم دیکھنا، کوئی بھی مووی دیکھنا یا اسی طرح کوئی سیریل دیکھنا، چاہے وہ انفارمیٹیو ہی کیوں نہ ہو، ایسی تمام فلموں اور سیریل کا دیکھنا ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے، پھر چاہے اس میں میوزک ہو یا میوزک نہ ہو۔ میوزک کا سننا ویسے بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں حافظ محمد سلیم ڈگرس صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب پوچھتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب، کیا امام صاحب کے پیچھے مقتدی کے لیے جب تک امام صاحب رکوع یا سجدے سے نہ اٹھے تب تک تسبیح پڑھتے رہنا ہے، یا پھر 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد خاموش بھی ہو سکتا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ مقتدی جو ہوتا ہے وہ امام کے تابع ہوتا ہے، اس لیے مقتدی کی ذمہ داری ہے کہ جو رکن امام صاحب کرتے رہے وہ کام مقتدی امام صاحب کے پیچھے کرتا رہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رکوع اور سجدے کی جو تسبیحات ہوتی ہیں، بسا اوقات امام صاحب زیادہ دیر تک اور لمبا سجدہ کرتے ہیں اور لمبا رکوع کرتے ہیں، اس دوران اگر مقتدی 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لے، رکوع کی ہو یا سجدے کی ہو، 3 مرتبہ پڑھ لے اور کافی وقت بچ جائے تو اس میں کیا کرے؟ یا تو وہ مزید تسبیحات پڑھتے رہے یا پھر خاموش ہو جائے۔ تو اس صورت میں بہتر چیز تو یہ ہے کہ مقتدی بالکل اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ سجدے کی اور رکوع کی تسبیحات پڑھتے رہے۔ بالکل اطمینان کے ساتھ پڑھیں گے تو امید ہے کہ امام صاحب کی تکبیرات اور مقتدی کی تکبیرات برابر سرابر ہو جائے۔ جب امام صاحب سر اٹھائے تب تک مقتدی کی بھی مکمل تسبیحات ہو چکی ہوں گی۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقتدی نے 3 مرتبہ تسبیحات پڑھ لی لیکن امام صاحب نے سر اٹھایا نہیں ہے، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وہ مزید تسبیحات پڑھنے کا اہتمام کرے۔ 3 سے زائد مرتبہ پڑھ سکتا ہے، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ تک کی تسبیحات پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لے اور خاموش رہے تب بھی اس کے لیے اجازت ہے۔ اگلا سوال تحریر کیا ہے ریاض لاری صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاض صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر چوکی پر بچہ پیشاب کر دے تو ایک کپڑے سے اس پیشاب کو پوچھ دیا جائے اور پھر اس کپڑے کو پانی سے دھو کر گیلا کر کے ایک بار اور اس چوکی کو پوچھ دیا جائے تو کیا وہ چوکی پاک ہو جائے گی یا نہیں؟ ایک مرتبہ پوچھ دیا، پھر بعد میں وہ جو ناپاک کپڑا تھا اس کو دھونا ضروری ہے، دھو لے اور اچھی طرح نچوڑ دے، پھر دوسری مرتبہ پوچھے۔ اسی طرح جب دوسری مرتبہ پوچھ لیا ہے تو اس کپڑے کو دوبارہ تیسری مرتبہ واپس سے دھو لے اور پھر اس کے بعد پوچھے، انشاءاللہ وہ چوکی پاک ہو جائے گی۔ اگلا سوال کرتی ہیں عارشی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحریر کرتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا انسان ہمارے گھر آ جائے جو اپنے بچوں کا پیشاب دھلتے وقت اپنے اوپر پڑنے والی چھینٹیں صاف نہ کرتا ہو اور ان لوگوں کو سونے کے لیے ہم لوگ کوئی رضائی وغیرہ بچھونا وغیرہ دے دے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، تو اس صورت میں اوڑھنے اور بچھانے والی چیزوں کو صاف کرنا ضروری ہوگا یا ضروری نہیں ہوگا؟ بالکل ضروری نہیں ہوگا۔ جس وقت وہ لوگ آئے ہیں ان کے کپڑے یا جسم پر اگر کوئی خدا نخواستہ نجاست لگی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بلا وجہ کسی بھی شک میں نہ پڑیں کہ ہو سکتا ہے ان کے جسم پر یا ان کے کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہو، کیونکہ یقینی چیز نہیں ہے۔ اور اگر لگی ہو تب بھی آپ کا بچھونا، آپ کی اوڑھنے والی چیزیں اور بچھانے والی چیزیں ناپاک نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا جسم جو ہوتا ہے وہ گیلا نہیں ہوتا، جس پر نجاست نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ نجاست اسی وقت دوسری چیزوں میں پہنچتی ہے جبکہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہی ہو، گیلی ہو اور اس کے اثرات آپ کی رضائی وغیرہ میں پڑ جائے، تبھی وہ چیزیں ناپاک ہوگی، ورنہ صرف اوڑھنے سے یا بچھانے سے کوئی بھی چیز ناپاک ہوتی نہیں ہے۔ اگلا سوال تحریر کیا ہے خالد احمد نے۔ سوال یہ ہے کہ میں کالج میں پڑھتی ہوں، ہم اسٹوڈنٹ کالج کے لیب میں تھے اور سب اسٹوڈنٹ
لیب کے پیچھے اپنا بیگ رکھتے ہیں، تو جب میں لیب سے اپنا بیگ اٹھا کر جانے لگی تو ایک لڑکی نے مجھے آواز دی اور کہا کہ یہ 5 روپے تمہارے ہیں، تمہارے بیگ سے گرے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرے ہے نہیں اور میرے بیگ سے بھی نہیں گرے ہیں، لیکن اس نے وہ 5 روپے زبردستی مجھ کو تھما دیے۔ اب یہ کہتی ہے کہ وہ 5 روپے میرے پاس ابھی تک محفوظ ہے، میں اس کا کیا کروں؟ خود استعمال کروں یا پھر اس کا کوئی اور مصرف ہے؟ دیکھیے، وہ جو 5 روپیہ آپ کو ملے ہیں یا کسی نے آپ کو دیا ہے غلط فہمی کے طور پر، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے سورس کے مطابق اس کے مالک کو تلاش کرنے کی فکر کریں۔ اگر اس کا مالک مل جاتا ہے تو آپ اسے لوٹا دیں، اور اگر اس کا مالک نہیں ملتا ہے تو آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کسی غریب کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں علی ریاض۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، اگر تیل میں چوہیا کی مینگنی گر جائے تو پھر تیل ناپاک ہو جائے گا یا ناپاک نہیں ہوگا؟ اور اگر تیل ناپاک ہو جائے گا تو پھر اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، چوہے کی جو 1-2 مینگنی آپ کے تیل میں گری ہے، تیل کی بوتل میں گری ہے، تو آپ اس مینگنی کو نکال کر پھینک دیں، وہ تیل آپ کے استعمال کے لیے پاک ہے، بدن یا سر پر لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال تحریر کیا ہے امتیاز خان نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا بنتم بوئر بکرے جو کہ ہائٹ میں بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، جو ناٹے ہوتے ہیں، پستہ قد ہوتے ہیں، ایسے بکروں کی قربانی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی ہائٹ چھوٹی ہونے کی وجہ سے یہ ہائٹ کا چھوٹا ہونا عیب ہوتا ہے یا عیب نہیں ہوتا؟ دیکھیے، جو بوئر بکرے ہوتے ہیں جن کی ہائٹ بالکل چھوٹی ہوتی ہے، پستہ قد ہوتے ہیں، ناٹے نظر آتے ہیں، ان بکروں کی قربانی بالکل جائز ہے، ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ ان کی قربانی کر سکتے ہیں، ان کو پال سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے منزہ رفیق نے، کہتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریر کرتی ہیں کہ مفتی صاحب، کیا بینک میں پیسہ رکھوانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، بینک میں آپ حفاظت کی خاطر اپنی رقم رکھ سکتی ہے، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بینک میں جو انٹرسٹ کا پیسہ ملے گا، انٹرسٹ کی اور سود کی جو رقم ملے گی، یہ رقم آپ کی نہیں ہوگی، آپ اس رقم کو حاصل کر لو گی اور غربا، فقراء، مساکین اور محتاج میں بنا ثواب کی نیت کے آپ کو صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ وہ جو انٹرسٹ کے پیسے ہیں آپ خود استعمال نہیں کر سکتے، کسی بھی کام میں نہیں۔ اگلا سوال کیا ہے امیمہ اختر نے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر نجاست نظر نہ آ رہی ہو تو ٹیوب سسٹم سے کپڑے پاک ہو جائیں گے کیا؟ بالکل پاک ہو جائیں گے۔ ٹیوب سسٹم ہوتا یہ ہے کہ آپ کپڑوں کو رکھ دے اور اس کے اوپر پانی بہا دے، اس طرح پانی بہا دے کہ اس کے اندر جو نجاست ہوتی ہے، کپڑوں میں جو نجاست ہوتی ہے، وہ نجاست اچھی طرح نکل کر بہہ جائے، یہاں تک کہ آپ کے کپڑوں میں کوئی بھی نجاست اور نجاست کا اثر باقی نہ رہے۔ اس صورت میں آپ کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ ٹیوب سسٹم میں دھونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نے نچوڑ دیا تو بہت بہتر چیز ہے، لیکن نہیں نچوڑا ہے اور بہتے ہوئے پانی میں آپ نے کپڑے دھو لیے اور اسی طرح سکھا دیے، تب بھی آپ کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ اگلا سوال کرتے ہیں پٹھان الیاس قلم نوری صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ پانی پینے کے آداب کیا ہے، اس پر تھوڑی تفصیل بتانا، کیونکہ ہمارے بہت سارے نوجوان کھڑے ہو کر آسمان کی طرف منہ کر کے بسلری کی بوتل سے پانی پیتے نظر آتے ہیں۔ کھڑے رہ کر پانی پینا یہ شرعی اعتبار سے اور میڈیکل سائنس کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ شرعی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کھڑے رہ کر پانی نہیں پینا چاہیے، بلکہ ادب کے ساتھ بیٹھ کر کے پانی پینا چاہیے۔ اور میڈیکل سائنس نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی وجہ سے آپ کو پیٹ کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اسی لیے کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے، چاہے آپ عام پانی پی رہے ہوں یا پھر بسلری وغیرہ کا پی
پی رہے ہو۔ کھڑے رہ کر جو پانی پینا ہے آپ کو وہ صرف زمزم کا پانی ہے۔ زمزم کا پانی ایسا ہے جسے آپ کھڑے رہ کر پیئیں، کعبۃ اللہ کی طرف اگر وہاں پر موجود ہو تو کعبۃ اللہ کی طرف آپ اپنا رخ کر لیں، اور اگر نارمل دوسری جگہوں پر آپ پانی پی رہے ہو زمزم کا ہو تو پھر قبلے کی طرف رخ کر کے آپ پانی پی سکتے ہیں۔ البتہ جنرلی طور پر عام طور پر کھڑے رہ کر آپ کو پانی نہیں پینا ہے۔ اسی طرح پانی جب پیو گے تو 3 سانس میں پینا ہے۔ گٹاگٹ ایک مرتبہ آپ نے کوئی بوتل یا پھر کوئی گلاس آپ نے منہ کو لگا دیا اور لگاتار پیتے چل رہے ہیں، ایک ہی سانس میں آپ نے پوری بوتل ختم کر دی یا پھر مکمل گلاس ختم کر دیا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ سے بھی آدمی کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے، بس اوقات موت بھی ہو جاتی ہے۔ تو 3 مرتبہ بالکل اطمینان کے ساتھ 3 سانس میں وہ پانی پیے۔ ہمیشہ ہر سانس میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں۔ اسی طرح جب پانی پی چکے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور سر کو ڈھانک کر کے پانی پیے۔ یہ ہے تمام آداب اور سنتیں پانی پینے کی۔ ان تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگر پانی پیا جائے تو پھر انشاءاللہ کوئی تکلیف ہمیں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جس پانی کو آپ پی رہے ہو اسے اچھی طرح ایک مرتبہ دیکھ لے، کہیں پانی میں کوئی گندگی وغیرہ نہیں ہے، کوئی کیڑے کوئی جراثیم وغیرہ اس میں ہے یا نہیں۔ ان تمام آداب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال کیا ہے ایس خان نے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریر یہ کرتے ہیں کہ فرش پر اگر پیشاب گر کر سوکھ جائے تو کیا فرش پاک ہو جائے گا؟ دیکھیے، فرش پر اگر کوئی نجاست لگ جاتی ہے یا پھر پیشاب وغیرہ گر جاتی ہے تو پہلی فرصت میں آپ اسے دھو کر اچھی طرح پاک صاف کر لے، زمین آپ کی پاک ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے اس کو دھویا نہیں ہے، یہاں تک کہ سورج یا ہوا کی وجہ سے وہ زمین اتنی خشک ہو گئی اور سوکھ گئی کہ اس پر سے پیشاب کے مکمل اثرات ختم ہو چکے ہیں، تو پھر آپ کی زمین پاک ہو جائے گی، بالکل ناپاک نہیں رہے گی۔ اگلا ایک میسج تحریر کیا ہے عظیم واقعات آفیشیل نے، کہتے ہیں ماشاءاللہ ویری نائس مولانا، کیسے ہیں؟ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ الحمدللہ ہم تمام بخیر و عافیت ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ اگلا سوال تحریر کرتے ہیں حافظ محمد سلیم صاحب مہاراشٹر سے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہمارے مؤذن صاحب اذان دینے کے بعد مسجد کے باہر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا جماعت کھڑی ہوتے وقت امام صاحب اپنے مصلی میں جا کر اقامت پکار کر نماز پڑھانا شروع کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جو مؤذن صاحب ہے ان کی کوتاہی یہ ہے کہ اذان ہونے کے بعد باہر جا کر بیٹھتے ہیں، تو یہ بالکل غلط کام ہو چکا ہے۔ اذان دی کی جاتی ہے، جس وقت ہم اذان دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آئیے، کامیابی کی طرف آئیے۔ اور مؤذن صاحب جب لوگوں کو بلاتے ہیں اور خود ناکامی کی طرف بھاگ رہے ہیں تو یہ بالکل بیہودہ اور بکواس چیز ہے۔ وہ جو مؤذن صاحب ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اذان ہونے کے بعد خود اپنے آپ کو مسجد میں مقید کر لے، مسجد میں باندھ کر رکھے، اور اذان سے اقامت کے دوران کا جو وقت ہوتا ہے یہ ذکر و اذکار کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے جس کے درمیان دعا کی جانے والی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتے، ضرور قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے دوران کا جو وقت ہوتا ہے یہ وقت سنتوں کی ادائیگی کا ہوتا ہے، نہ کہ باہر جا کر بیٹھنے کا اور گپ شپ کرنے کا۔ اس لیے ان مؤذن صاحب کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح امام صاحب کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کو، مؤذن صاحب کو سمجھائے، نمازوں کے احکام سے انہیں آگاہ کریں۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے جو صحیح کلمات ہوتے ہیں وہ صحیح کلمات ان کو سکھانے کی اور یاد کرانے کی فکر کریں۔ کہتے ہیں مؤذن کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی جلدی اس خیال سے نہیں پکارتے کہ جس نے اذان دیا ہے وہی اقامت کہے گا۔ بہتر ہوتا ہے کہ جو شخص اذان دے وہی اقامت کہے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا ہے کہ مؤذن صاحب ہی مسجد سے فرار ہے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ جو بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی آدمی آگے بڑھ کر اقامت کہے، اقامت کہنا بالکل درست ہو جائے گا۔ جو مؤذن صاحب ہے ان کے آنے کا ہی انتظار کرنا بہتر نہیں ہے، تاکہ انہیں تنبیہ ہو جائے کہ لوگ میرا انتظار نہیں کرتے ہیں، اب وہ بعد میں سے مسجد کے باہر جا کر نہیں بیٹھیں گے۔
کہتے ہیں پوچھنا صرف یہ ہے کہ کیا امام صاحب مصلی میں جا کر مؤذن کے آنے تک خاموش کھڑا رہنے سے تکبیر شروع کر دے؟ جب ایک دو بار ایسا ہوگا تو مؤذن صاحب بھی اپنی اس حرکت سے باز آ جائے گا۔ جو پیچھے لوگ موجود ہیں ان میں سے اگر کسی کو بھی تکبیر آتی ہو تو بہتر ہے کہ ان میں کا ہی کوئی آدمی تکبیر کہے، اور اگر آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے مقتدیوں میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو تکبیر اچھی طرح آتی ہے، اقامت وہ کہہ سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ خود اقامت کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ تمام مقتدیوں کو سمجھا دیں اور جو مؤذن صاحب ہے ان کو بھی آداب وغیرہ سمجھا دیں۔ اب آخری میسج تحریر کیا ہے بیٹ دا بوٹس نے، کہتے ہیں السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحریر کرتے ہیں کہ آپ کے سمجھانے کے طریقے سے بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ ہمیں کچھ سمجھانے کی توفیق ہو رہی ہے اور آپ کو بھی وہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے علم سے امت مسلمہ کو فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا کرتے رہیں کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے ذخیرہ آخرت اللہ تعالیٰ بنائے۔ دنیا میں جتنا بھی علم حاصل ہو رہا ہے اس پورے علم پر خیر کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔